اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ مَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. پس ان اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے یا حجت پیش کریں آپ سے جھگڑا کریں فقل تو کہہ دیجئے اسلمتو میں نے تو سر تسلیم کر لیا میں تو ایمان لایا وجہ للہ میں نے تو سر تسلیم کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے ومن اتبعنی اور اس نے بھی جس نے اتباع کی میری اتبعنی یعنی ہے جس نے اتباع کی میری وقل للذین اور کہہ دیے ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب والامیین اور ان پڑھوں سے اسلم تم کیا تم بھی ایمان لاتے ہو یا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا پر اگر وہ مان لیں یا سر جھکا دیں فَقَدِ اهْتَدَوْا پس یقیناً وہ ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیں وَإِن اور اگر تولوا منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا تو پس صرف آپ پر نہیں آپ پر بے شک آپ پر علیک البلاغ آپ پر صرف پہنچا دینا ہے یعنی آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق بغیر کسی حق کے یعنی نا حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ جو حکم دیتے ہیں انصاف کا یعنی جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں من الناس لوگوں میں سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں وما لهم اور نہیں ہے ان کے لیے من الناصرین من ناصرین کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہے الم تر الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو نہیں اب نہیں کرنا چھیڑو نہیں بیٹے علم تر الی الذین اوتوا نصیب من الکتاب کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے نصیبم ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یدعون الی کتاب اللہ بلایا جاتا ہے انہیں اللہ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم کہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان یعنی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے ثم یتولا پھر وہ پھر گئے فریق من ان میں سے ایک فریق ان میں سے پھر گیا وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے یعنی وہ اس سے پھر جانے والے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے ذالک بانہم اس لیے کہ بانہم بے شک انہوں نے قالو بان انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہ وہ یقیناً اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر
ایام معدودات گنتی کے چند دن، ایام جمع یوم کی، معدودات گنتی کے چند دن، وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم ان کے دین نے، ما کانوا یفترون جو وہ بنایا کرتے تھے، جو وہ گھڑتے تھے، جو وہ گھڑتے ہیں، اس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ اور کیا ہوگا اس وقت، جمعناہم جب جمع کریں گے ہم انہیں، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وفیت کل نفس ما کسبت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمائے، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ آج کی آیت کا ترجمہ ہے، اس کی تھوڑی سی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم یہاں پڑھ رہے تھے جو اس کو اللہ کی آیت کا کفر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں جلدی حساب لے لے گا ان سے کرنے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں، اگر آپ سے حجت بازی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اسلم تو میں نے تو ایمان لے آیا، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا اللہ کے لیے، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، ان لوگوں نے بھی اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی فرمان برداری اختیار کر لی، ہم نے تو اور میں نے تھے اور میرے ساتھ ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیروی کی۔ کیا تم بھی وقل للذین اوتوا الکتاب اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جن کتاب یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، والامیین امی اور ان پڑھوں سے یعنی مشرکین مکہ سے، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلم تم کیا تم بھی ایمان لاتے ہو، کیا تم بھی سر تسلیم کم کرتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا پر اگر وہ ایمان لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا بس وہ ہدایت پا جائے، یعنی اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اپنے اللہ کو مان لے کہ اللہ کو توحید پہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ بھی یقیناً ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس پہ ایمان نہیں لاتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری، آپ کا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان پہ بات پہنچا دی، پھر آپ کی بلا سے ایمان لائیں نہ لائیں، نہیں لائیں تو وہ خود بھگتیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری پہنچا دی۔ آپ کو کہیں اور جگہ فرمایا گیا نا کہ آپ ان پہ کوئی دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو پہنچا دی ذمہ داری، اگر آپ نہیں وہ مانتے تو ان کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دے گا۔ اللہ نے آگے بتایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب یہ جانیں ان کا کام جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی انہیں دیکھ لے گا۔ اور پھر بتایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ اور وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، اور وقتلون النبیین بغیر حق اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یقتلون الذین یأمرون بالقسط ان من الناس اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں وہ جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے، یعنی انصاف کی بات جو کرتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انصاف کی بات بہت بری لگتی ہے وہ لوگوں کو کہ اگر انصاف کی بات کی جائے تو اس پہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہت سے لوگوں کو اس پہ اپنی جان بھی کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں جو ان کو نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وبشرہم بعذاب تو بشارت دے دی، یعنی یہ تنزیہ ہے کہ انہیں پھر عذاب علیم کی بشارت دے دیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، اور آپ اپنے دانت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جنگ میں آپ جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت کی اشارہ کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، اور فرمائے گا اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کریں، یعنی جہاد کی راہ میں جس کو ماریں، کیونکہ اس مردود نے پیغمبر کو مارنے کا قصد کیا ہوگا، یعنی وہ شخص بہت برا ہے۔ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، کیونکہ نبی نے جس کو قتل کیا تو یقیناً اس کا ارادہ بھی نبی کو مارنے کا تھا، جو نبی پہ ہاتھ اٹھائے نبی کو مارنے کا ارادہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب دیں گے۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل والے یہ کام بھی کیا کرتے تھے۔
تو انہیں بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی. اور یہ وہ لوگ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی. کہ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ سمجھتے کہ ہم جو یہ کعبہ کے متولی ہیں اور ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا، ہم تو بہت بڑے، ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو بہت اللہ کے نزدیک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں جو ایمان نہیں لائے گا اس کے سارے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حابطت، ضائع کر دیے، ضائع ہو گئے اس کے اعمال. ان کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ایمان نہیں لائے گا. حاجیوں کو پانی پلانا یا خانہ کعبہ کے متولی بننا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب وہ ایمان لاؤ گے تو اس پہ حیثیت ہے. وما لہم من ناصر، اور نہیں ہے تم ان کو کوئی مددگار نہیں ہے ان کے لیے. اس طرح علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے. یدعون الی الکتاب، وہ بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف. یعنی ان کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے فیصلے تورات کے مطابق کر دیں. تو کیا کر دیں؟ لیحکما بینہم، کہ ان کے فیصلے کر دیں ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر جاتا ہے ان میں سے ایک فریق، ان میں سے وہم معرضون، اعراض کرنے والے ہیں. مطلب یہ اگر ان کو اپنے ان کے کتاب کے مطابق بھی کوئی فیصلہ کرنے کو بلایا جاتا تو وہ اگر ان کو پسند آتا تو مان لیتے تو ورنہ نہیں مانتے تھے. اس طرح کا واقعہ جس پہ یہ آیا کہ ایک وہاں پہ ایک واقعہ ہوا زنا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیس لایا گیا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں تو حکم یہ ہے کہ ان کا چہرہ کالا کر دیں اور گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جائے لوگوں کے درمیان. مگر جو علماء تھے جیسے عبداللہ بن سلام نے کہا جی اس کو پڑھے. انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا، ان کا ہاتھ ہٹایا اور پھر پڑھے. ان پہ بھی رجم کا ہی تھا کہ رجم ان کو کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا ان کو رجم کر دیا. مگر یہ اس کے باوجود بھی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کو مانتے نہیں تھے. اس کو بھی انہیں پسند آتا تو مان لیتے تھے، ورنہ اس سے بھی اعراض کرتے تھے، اسے بھی چھوڑ دیتے. اور وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ. جب ایک آدمی کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھے عذاب ملنے والا ہے تو دنیا میں جو مرضی کرے، پھر اسے آخرت کا اگر ڈر ہی نہیں ہے، دنیا میں وہ حرام حلال اس کی کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، حلال کرے حرام کرے، کسی کا حق مارے، جو بھی کرے، چوری کرے، بدماشیاں کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ تو کہتا ہے مجھے تو آگ چھوئے گی نہیں. اگر چھوئے بھی کی تو بھی ایام معدود، گنتی کے چند دن ہمیں عذاب ملے گا، باقی ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. تو یہ اگر وجہ ہو تو پھر آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا میں اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا اسے ان کے دین نے جو وہ افطرا، یعنی جو اپنی طرف سے بنایا کرتے تھے، اس نے کچھ چیز کو دھوکے میں ڈال دیا اپنی طرف سے. باتیں یہ کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے، ہمیں تو کچھ کہے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر جائیں گے تو بھی کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، باقی جنت میں جائیں گے. یہ سب ان کو اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی. وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کتنے بڑی تنبیہ ہے ان کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ اذا، جب جمعناہم، ہم جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس دن ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو پورا بدلہ جب اس نے کمایا، جو بھی اس نے کمایا. اگر نیکی کمائی ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر وہ فقیر کما کے آیا تو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ولا یظلمون، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اس دن کیا بنے گا. اس دن تم سما کیے جاؤ گے، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، اور اپنے کیے کے بدلہ اس کو ضرور ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، نہ جنت الفردوس میں داخل کر دے. آمین. جی آج کا سبق تو مکمل ہوا ہے. جی کوئی سوال تو نہیں آج کے سبق کا؟ تو چلیں علامات والا بھی پڑھ لیتے ہیں.
کل کا ہم نے پڑھا، اس کے بعد اب آج وہ تو باتیں ختم ہو گئیں. اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یعنی ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، احکام، یہ سب اس کا علم سیکھنا ہر مسلمان فرض ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کے بارے میں اس سے علم ہونا چاہیے، عبادات، نماز کے بارے میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سب چیزیں اسے کم از کم ان کا علم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے ساتھ اگر علم ہوگا تو اس کو پھر حلال اور حرام کا بھی علم اس کو ہوگا، اور اس کو فرض پڑنا ضروری ہے. کیونکہ جس شعبے میں بھی انسان کام کرتا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، تو اسے کم از کم اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا حلال ہیں. چاہے وہ تاجر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، ملازم ہو، سیاستدان ہو، چاہے بزنس مین ہو، یا کوئی بھی ہو، جج ہو، جو کوئی بھی ہے، اسے اپنے 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 اس کا مقصد کیا، اپنے جس کام کر رہا ہے اس کا متعلقہ شعبے کا، اس کو حلال حرام فرائض کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ناجائز کوئی کام نہ کرے، جائز کام کون سا ہے. ہر مسلمان پہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے. پھر ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ جیسا بعض علم کا بیان ہے کہ مجھے قرآن سمجھنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی اور حفظ کرنا بھی مشقت ہوتی تھی. تو اس کا ذکر اس نے اپنے استاد سے کیا، تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے 3 دعائیں سکھائیں. یہ ہم نے 3 دعائیں پہلے ہی پڑھی ہیں، یہ ہمیں روز پڑھنی چاہیے اور آسان سی ہیں. اللہم افنح، اللہم انفعنی بالقرآن، انفعنی نفع سے نا، اے اللہ مجھے نفع دے قرآن سے. اللہم انفعنی بالقرآن، اللہم ارفعنی بالقرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رفعت دے، یعنی میرا مرتبہ بلند فرما قرآن کے ذریعے. اللہم علمنی القرآن، اور اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا علم دے. تو یہ انفعنی نفع دے مجھے میرا قرآن کے ذریعے، اور مجھے قرآن کا علم دے. تو یہ جب سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے کامیابی کے دروازے کھول دیے. تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ یہ کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے. یہ دعا چھوٹی چھوٹی ہمیں سمجھ بھی آنے والی ہے کہ ہم نے پڑھا اللہم اے اللہ انفعنی مجھے نفع دے بالقرآن قرآن کے ذریعے، اللہم ارفعنی اللہ مجھے بلند میرا مرتبہ بلند فرما قرآن کے ذریعے، اللہم علمنی بالقرآن علمنی القرآن، اللہم علمنی القرآن، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا علم دے. تو یہ دعائیں کر لینی چاہیے، پہلے ہم نے بھیجی بھی. تو واقعی لقد یسر القرآن للذکر فہل من مدکر، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا کہ کون ہے جو اسے سمجھے، اس سے ہدایت حاصل کرے. تو یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں اسم، فعل اور حرف. ہم نے اسم بھی پڑھ لیے، فعل بھی پڑھ لیے اور حرف بھی پڑھ لیے. اب چند کچھ اور ضمنی باتیں ہیں، جیسے اگر آپ نے وقت یا جگہ کے بارے میں بتانا ہو تو اس کے متعلق عربی میں کس طرح بتایا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے الفاظ کو یاد کرنا یا رٹنا کا کوئی قطعی مقصد نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں زمان سے مطلب وقت کے متعلق، یعنی زمانے کے متعلق جو بات ہو رہی ہے. صبح ہے، شام ہے، جیسے ان کا صباحن، مساءن، فجر، یہ صبح ہو گیا، شام ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، کل ہے، بکرہ کل ہے، ایک دن ہے، یومن دن، الیوم آج کا دن، الیوم دن آج کا دن، لیلہ رات ہے، اللیلہ آج کی رات، الان اس وقت، لہذا ایک سیکنڈ، ساتھ جیسے گھڑی کو کہتے ہیں یا ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اسبوعاً یہ ہفتہ ہو گیا، شہر ہم پڑھا شہر رمضان الذی، یہ مہینہ ہو گیا، یہ سن ہو گئے. اسی طرح زمانہ وقت ہو گیا، سنواتن یہ بھی سال ہو گیا، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، قطن یہ بھی اسی کے لیے کبھی کبھی کے لیے آتا ہے. یہ سارے الفاظ ضروری ہے کہ سب ہمیں آئیں. مقصد یہ کہ یہ الفاظ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مقصد ہے کہ زمانے کے متعلق بات ہو رہی ہے، وقت کی بات کی جا رہی ہے. جیسے اگر وہ جگہ کی بات کی جائے تو اس کے لیے الفاظ امام یعنی سامنے. امام ہوتا ہے نا، امام تو وہ امام ہوتا ہے لیڈر، یہ امام ہے، الف زبر ہے، امام سامنے، خلف پیچھے، قدام آگے، ورا پیچھے، فوق ہم نے پڑھا اوپر، تحت نیچے، اعلی اوپر، اسفلا نیچے، یمین داہنے، شمال بائیں، یسار یہ بھی داہنے، بینا بیچ میں، حولا ارد گرد،
شطرہ شطر المسجد الحرام طرف، یہ سارے الفاظ وقت کے لیے، یعنی کہ یہ زمان، اور یہ ایک ہے زمان اور ایک ہے ظرف زمان اور ظرف مکان. یہ مکان جگہ کو کہتے ہیں. یہ جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور یہ وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسے دیکھیں اگر یہ پڑھے فوق کل ذی علم علیم، فوق اور اوپر، فوق کیا ہو گیا؟ یہ اوپر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وقت کیا ہوگا؟ زمان. یہ والا وقت یہ تھا زمان اور یہ وقت مکان. تو فوق کس میں ہم نے پڑھا ہے؟ فوق اوپر. یہ دیکھا فوق، تو یہ مکان یعنی جگہ، کس اوپر نیچے جگہ ہوتی ہے. تو یہ ظرف مکان. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر، فوق اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک جاننے والا ہے. کوئی علم میں کوئی ماہر نہیں ہے اس رشید چچا آواز ہی نہیں آ رہی. ہاں آواز نہیں آ رہی، لیکن لگ رہا ہے وشرام پڑھا رہے ہیں. ہاں تبھی میں نے بولا. ہاں انہیں ہماری آواز نہیں جا رہی. سدرا پڑھا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا. ہاں سورہ آواز آ رہی میری؟ جی رشیدہ ہوں، اب آ رہی ہے. آئی ہے. اب آئی پہلے ہے. نہیں آ رہی تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اور کرسر ہل رہا تھا، لگ رہا تھا آپ پڑھا رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی. اب آپ آپ کو دوبارہ سے بتانا کسی نے بتایا نہیں؟ سب نہیں، بول ہم رہے تو تھے آپ کو سدرا ہماری بولی تھی، آواز نہیں آ رہی. سدرا بولی تھی سب سے پہلے، پھر میں بھی بولی. کہاں سے نہیں آئی؟ شروع سے نہیں آئی؟ جی بس دوسری آیت واللیل اذا یغشی، پہلی تو سمجھ آ گئی. فوق چلے اور پھر اوپر. چلے ابھی آپ ہی پڑھیں، سمجھ آ جائے گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. اس میں فوقہ جو ہے وہ ظرف المکان ہے، جگہ. واللیل اذا یغشی، اور رات جب وہ چھا جائے. اس میں واللیل رات جو ہے وہ ظرف الزمان ہے، وقت. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس کا کیا ہوگا رشنامو؟ پہنچ گئے قبروں میں. تم پہنچ گئے قبروں میں. بس جی جی تم پہنچ گئے قبروں میں. اس میں مقابر، قبر جو ہوگا وہ ظرف المکان ہوگا، جگہ. جی جی جگہ ہی. جی جی فلبیث فی السجن بضع سنین، پس وہ ٹھہرے فی السجن جیل میں. جی جی جیل میں بضع سنین 100 سال. بدع سنین کچھ سال بدع ہوتے ہیں 10 سے کم. بدع سنین 10 سال. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں.
جی جی 10 سے اشبیز کم، سنین 6 بھی ہو سکتا ہے، اس 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے. جی جی صحیح. اس میں سنین کے بارے میں بتانا ہے نا، دونوں کے وہ وقت ہوگا، سیزن بھی تو ہے، ظرف الزمان. دونوں ہے نا اس سجن میں. جو ہے وہ جگہ ہوگا، ظرف المکان جگہ، اور سنینا جو ہوگا وہ وقت ہوگا، ظرف الزمان. قد علما کلو اناسم مشربہم، البتہ جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ. جان لیا ہر قبیلے نے مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، اپنے پینے کی جگہ. تو یہ ہوگا جگہ ظرف المکان. جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی اور کون ابھی پڑھے گا؟ اسماء پڑھیں آپ. رب المشرقین و رب المغربین. رب المشرقین و رب المغربین. مطلب یہ سمت کی طرف ہوتا ہے، جگہ جی مکان جی، ہے نا، ظرف المکان. جگہ کو کہتے ہیں مکان. ارے مکان، جی جی. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جیسے وہ ظرف المکان ہوگا. جی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس میں جنت ہوگا ظرف المکان. ترجمہ تو کریں اس کا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پس بے شک جنت ہی ہے، ماوا کیا ہوگا؟ ٹھکانہ، ہی الماوا، وہی اس کا ٹھکانہ ہے. ہی پس بے شک الماوا. جنت ہی ٹھکانہ ہے، تو جنت ہوگا اور ظرف المکان. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، آواز بند ہو گئی آپ کی. اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کے بعد اصلاح کرنا، اصلاحیہ، اصلاح کے بعد، اصلاح اس کی. اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد. تو فی الارض ہوگا ظرف المکان. جی جی یہ الآن خفف اللہ عنکم، الآن کا کیا ہوگا رشنا؟ اب، اس وقت، اب. الآن ہے نا، الآن خفف اللہ، تخفیف کر دیا اللہ نے تم پر. الآن یعنی اب. اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر. الآن ہوگا ظرف الزمان. جی جی بالکل، وقت کی بات ہو رہی. جزاک اللہ بارک فی الفیق. جی کون پڑھے گا اور؟ کیا بات، کوئی نہیں پڑھ رہا؟ جی خدا پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور اس نے بنا دیا ہم نے ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ایدیہم ہوتا ہے ان کے سامنے، من ایدیہم ان کے سامنے، سدن رکاوٹ یا دیوار، اور بنا دیے ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ اور ان کے پیچھے رکاوٹ. اس میں ایدیہم ظرف المکان ہے اور خلفہم بھی ظرف المکان. جی جی بالکل ٹھیک، شاباش. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے صدق والی جگہ میں، سچائی کی جگہ. داخل کر مجھے سچائی کی جگہ میں، اور نکال مجھے صدق سے یعنی سچائی سے، یہ بھی جگہ سے مراد ہے. تو یہ مدخل صدق و اخرج مخرج صدق، یہ دونوں جگہ سے مراد ہے یہاں پہ. تو یہ ہو گیا ظرف مکان. رشید مامو یہاں پہ مدخلہ اور مخرجہ کا کیا مطلب ہے؟
داخل کرنے والا داخل کر مجھے اور نکال مجھے، مخرجہ نکالنا، جی جی، اخرجنی نکال مجھے، ادخلنی ہوگا نا، داخل کر مجھے، جی جی، مدخلا داخل کرنے کی صدق کی جگہ سے، مدخلا جگہ ہوگا، جگہ صحیح، اخرجنی اور نکال مجھے، مخرجہ صدقن صدق سے نکالنے والی جگہ، جی جی۔ صحیح۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں، یسدون وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے۔ اس میں مسجد حرام ظرف مکان ہے، اور ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ بھی تو ہے نا، اللہ کی راہ یہ بھی ہے، اور مسجد حرام، یہ دونوں ظرف مکان۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، کسی اور سے پڑھا جی۔ آمنہ آپ نہیں پڑھ رہی؟ میں نے آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ شگفتہ آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کیا گھر کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ یہ بیتا یہ ظرف مکان ہوگا، جی جی، اور وَاتَّخِذُوا مِن، نہیں اور بھی تو نا، مسابتاً امن، اور امن کی جگہ، یہ امن بھی کی جگہ ہے، مسابتاً ثواب کی بار جگہ بار اور لوٹنے امن کی کی جگہ، جگہ، اور جی امن کی جی جگہ، جی تینوں ہو گئے، جی 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 بیتا بھی، جی مسابتاً بھی، اور امنا بھی۔ جی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور بنا دیا مقام، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ مقام ابراہیم اور مصلی یہ بھی ظرف مکان ہوگا۔ جی جی، بالکل ٹھیک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ رات لیلہ جو ہوگا ظرف زماں ہوگا، مسجد ظرف مکان، مسجد الحرام اور مسجد الاقصی ظرف مکان۔ جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ بارک فیک۔ بس آج کا تو یہ سبق تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہم نے رٹنے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ مکان جگہ کو شو کر اور کون سا لفظ وقت کو بتا رہا ہے، مقصد اس کا یہی ہے۔ رشید چچا، یہ رشید چچا بولے، یہ قل رب ادخلنی مدخلا، اس کا صحیح سے مجھے ترجمہ بتا دیں، تفسیر بتا دیں بلکہ اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تھی کہ مجھے نکال سچائی سے، جہاں سے تو نکالے سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے مجھے داخل کر میں سچائی نے کے اس کی بڑی فضیلت وہ ہے کہ بڑا اس کا ہے کہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو چلو سمجھا آپ کو دیں۔ واضح تفصیل تو میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو۔ اس وقت چلو یہ ہے کہ آپ سے دعا تضور کی کہ مجھے جب بھی جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، اور داخل بھی کر تو سچائی کے ساتھ۔ جی ٹھیک، باقی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ تو آج کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کرے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے بعد 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں، حدیث قدسی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن میں تو نہیں آتی، قرآن میں نہیں لکھی جاتی، مگر حدیث میں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے
بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں. اور اس نے بڑھا کر اور جس نے اور اس سے بڑھا کر اور کسی برائی کا ارادہ کیا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا یعنی نیکی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 سے دے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھتی ہیں. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کر اس عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں ایک نیکی لکھ دی. یعنی برائی نہیں کی تو پھر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی. اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں سے اس کے لیے ایک برائی یعنی اگر کر لیا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی. اور اگر برائی کا ارادہ کر کے برائی نہ کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں. مگر نیکی کرنے پر اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیاں جو بھی چھوٹی موٹی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج فرانہ نہیں ہے، انہوں نے تو آج عمرہ بھی ادا کر لیا. ہم تو اس مبارکباد دینے والے تھے، ہیں ہی نہیں آج. چلیں اللہ قبول فرمائے.